یاد رکھیے کہ جب انسان کو نسبت عطا کر دی جاتی ہے تو اللہ اس کا درجہ عام انسانوں سے بلند کر دیتا ہے، عام انسانوں سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں بہت سارے درجے ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان، پھر ہے مومن، پھر ہے متقی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے، پھر کتب بناتا ہے، پھر اوتاد بناتا ہے، پھر غوث بناتا ہے، پھر غوث اعظم بناتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں۔ تو جب کوئی نسبت والا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے عام لوگوں سے الگ کر دیتا ہے، اس کو عام لوگوں سے الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اب یہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، اس کا تعلق میرے بندوں سے جڑ گیا ہے، اس کو نسبت حاصل ہوگی۔ جس طرح بہت سارے کپڑے دنیا میں ہیں، بہت سارے کپڑے ہیں، لیکن وہ کپڑا جو کعبے کے ساتھ جڑ گیا ہے اسے غلاف کعبہ کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی کپڑا، دھاگا، لیکن وہ دھاگا اب عام دھاگا نہیں رہا، وہ کعبے کے ساتھ لگ گیا ہے۔ لوگ اس کو باقاعدہ جیب میں، گھر میں عزت کے طور پہ رکھتے ہیں کہ یہ کعبے کا کپڑا ہے۔ اسی طرح وہ اینٹ جو مسجد کے محراب میں لگ گئی ہے، وہی اینٹ مسجد کے محراب میں لگتے ہی اس کی عزت بدل گئی ہے۔ پہلے وہ اینٹ گلی کے اندر لگی ہوئی تھی، لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھتے تھے، اس کے اوپر گندگی لگتی تھی۔ اب وہی اینٹ اٹھا کے کعبے کے محراب میں یا مسجد کے محراب میں لگا دی گئی ہے، اب لوگ اس کی طرف سجدہ کرتے، اب لوگ اس کی طرف سجدہ کرتے۔ اس کا مطلب اس اینٹ کی ویلیو بدل گئی۔ وہ کپڑا جو جراب بن کے پاؤں کے نیچے آتا ہے، وہ کپڑا جب ٹوپی بنتا ہے تو لوگ اس کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں کہ میری ٹوپی کو تم نے کیوں اتارا ہے، یہ میری ٹوپی میری عزت تھی، میرا امامہ میری عزت تھا، میرے سر پہ تھا۔ حالانکہ وہ کپڑا جراب کی شکل میں پاؤں میں بھی تھا، لیکن اسی کپڑے کو اگر کسی نے ٹوپی بنا لیا تو اس کی عزت بدل گئی ہے۔ تو انسان سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب کسی انسان کو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی عزت اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ عام نہیں رہتا، وہ عام نہیں رہتا، وہ عام رہ ہی نہیں سکتا، وہ عام ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی جس طرح بہت سارے انسان ہیں لیکن جنہیں انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل جاتا ہے، لوگ انہیں انجینئر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہے وہ بھی بندہ، ہے وہ بھی بندہ، دو آنکھیں، دو کان، اسی طرح جسم، کھانا پینا، روٹی، سب کچھ، لیکن انجینئرنگ کالج میں داخلہ ہوا، انجینئر کہلانے لگا۔ اسی انسان کو داخلہ مل گیا میڈیکل کالج میں، اسے ڈاکٹر کہنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت بدل گئی ہے، اب وہ کسی اور گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا گروہ بدل گیا ہے، اور جو ہی وہ گروہ بدلا ہے تو اس کی قیمت بھی بدل گئی ہے۔ لوگ اب اس کو عزت دیں گے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے، انجینئر صاحب کہیں گے، اس کو فوجی کہیں گے، فوج میں چلا گیا۔ جس کا جس گروہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اس کی ساری عزتیں بھی اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا یہ ثابت ہوا کہ نسبت والوں کا معاملہ عام لوگوں سے بلند ہوتا ہے۔ عام لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ اللہ اس کا رسول جانے، لیکن نسبت والوں کا معاملہ اور ہے۔ تو لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے اور نسبت والوں کو جاننا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ جب انہیں یہ احساس ہوگا، جب انہیں یہ علم ہوگا کہ اس کی کتنی قدر ہے اللہ کی نظر میں، تو پھر وہ اس نسبت کی حفاظت کرے گا۔ اگر پرنسپل کو یہ علم ہے کہ وہ کالج کا پرنسپل ہے تو پھر وہ اپنی اس ڈگنیٹی کی حفاظت کرے گا، اپنی عظمت کی حفاظت کرے گا کہ آئی ایم دا پرنسپل آف کالج۔ وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں رہے گا، وہ اس طرح کا اٹھنا بیٹھنا بنائے گا، وہ اس طرح کی گفتگو کرے گا جو ایک پرنسپل کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ پرنسپل ہے۔ اور اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پرنسپل ہے تو وہ ڈریسنگ بھی غلط کر لے گا، بات بھی غلط کرے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو جو ہے وہ ہے تو پرنسپل لیکن پتہ اسے کوئی نہیں ہے کہ یہ پرنسپل ہے۔ تو اسی طرح انسان کو جب اللہ کو درجہ دیتا ہے تو اللہ اس کا ریورس مانگتا ہے کہ تم نے اب اسی طرح بہیو کرنا ہے جس طرح تمہیں نسبت عطا کی گئی ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں نقش بندی نسبت عطا فرمائی ہے۔ نقش بندی، نقش بندہ عجب قافلہ سالارست،
اللہ نقش بندہ عجب قافلہ سالار است، نقش بندی عجیب قافلے کے سردار ہیں، جن کی نسبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہو، جن کے اندر ابا یزید بستامی جیسے لوگ ہوں، جن کے اندر نور محمد چراہی جیسا شخص ہو، جن کے اندر شاہ نقش بند مل کے کہو سبحان اللہ، بہاؤالدین ذکریہ، اور جن کے اندر شیخ بہاؤالدین سید بہاؤالدین شاہ نقش بند رحمت اللہ علیہ جیسا شخص ہو، ارے جن کے اندر مجدد الفسانی جیسا شخص رحمت اللہ علیہ، اللہ سید امیر کلال، حضرت عبید اللہ احرار، ایک لمبی لسٹ ہے جن بزرگوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ لہذا ہما شیران جہاں ان سلسلہ انند سارے جہان کے شعر نقش بندیوں کے اندر ہیں، ہم شعروں والے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پہ بڑا فخر کرتے ہیں، میرے دادا جو ہے وہ پولیس کے انسپیکٹر تھے، میرے جو ہے پردادا ان کی 80 مربع زمین تھی، میرے لکڑ دادا جو ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے جو ہے وہ کلیکٹر تھے، بڑا فخر کرتے ہیں اپنی پچھلی باتوں پہ۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے شاہ نقش بند موجود ہیں، ہمیں فخر ہے ہم مجدد الفسانی کے بیٹے ہیں، ہمیں فخر ہے ہم نور محمد چراغی کے بیٹے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس با یزید بستامی جیسا بزرگ ہے۔ ہم اپنی ذات پہ فخر کرتے ہیں، یہ ہماری اصل ذات ہے۔ جو دنیا کی ذاتیں ہیں وہ مٹ جائیں گی، کون بٹ، کون ملک، کون چٹھا، کون بڑائچ، کون جٹ، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہاں اگر سلسلے رہیں گے تو بزرگوں کے سلسلے رہیں گے، اللہ والوں کے نام زندہ رہیں گے، اللہ والوں کی نسبتیں زندہ رہیں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلی ضرورت نسبت کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ انسان کو نسبت کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ نسبت کی حفاظت کے لیے اپنی نسبت پہ فخر کیا کرے، مل کے کہو سبحان اللہ، فخر کرے، اس بات پہ فخر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے نیک بندوں کا سلسلہ عطا کیا۔ جس کے اندر فخر ہی نہیں ہے، یا جو اس پہ بات ہی نہیں کرتا، چکتا ہے، شرماتا ہے بتانے سے، اسے کیا پتا ہو نسبت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہو نسبت کا فیض کیا ہے۔ یہ نسبت والے جو ہیں یہ فخر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنی ذاتوں پہ فخر کرتے ہیں، اور لوگ اپنی ذاتوں کو باقاعدہ لکھتے ہیں اور اپنے نام کا حصہ بناتے ہیں، اپنے نام کا حصہ بناتے ہیں اپنی ذاتوں کو۔ چودھری محمد فیاض جٹ، ملک محمد انور صاحب، چودھری محمد علی چٹھا صاحب، یہ چٹھا کیا، یہ ساتھ ذات کیا لگاتے، کیوں؟ فخر ہے میں چٹھا ہوں، فخر ہے میں ملک ہوں، فخر ہے میں بٹ ہوں۔ ہمیں فخر ہے ہم فاروقی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم نقشبندی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم قادری ہیں، ہمیں فخر ہے ہم جو ہے وہ چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں۔ اصل ذاتیں یہ ہیں جن کے اوپر فخر ہونا چاہیے، لہذا اس پہ فخر کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے، اللہ نے مجھے سعادت دی ہے، اور کل قیامت کے دن ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک طرف رہ جائے گی، جتنا فائدہ نسبت دے گی اتنا فائدہ کوئی شے نہیں دے سکتی۔ یہ نسبت ہوگی جو کل قیامت کے دن تمہارے لیے وہاں ایسے ایسے معاملے بنا سکتی ہے تو تمہیں اندازہ نہیں۔ اللہ، تو یہ پہلی ضرورت ہے کہ اپنی نسبت پہ فخر کیا جائے۔ بولو کیا ہے، ذرا سارے بول دو، بول دیجئے، فخر کیا جائے، اپنی نسبت پہ فخر کرو، پراؤڈ کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اس پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ کے کبھی 2 نفل شکرانے کے اس کے لیے بھی پڑھو، انشاءاللہ کہہ دو، اس کے لیے بھی 2 نفل پڑھو، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے نسبت مل گئی۔